اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت آمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد تو توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی گئی ہیں، 10ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہے۔ شان نزول میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب بہت سے کفار مکہ قید کر لیے گئے، ان میں حضور کے چچا عباس بھی تھے جو کفار کے ساتھ مل کر آئے اور یہاں پر پکڑ لیے گئے، قیدی بنا لیے گئے۔ اب مسلمانوں نے ان کو تان دینی شروع کی کہ تم اچھے بندے ہو، حضور کے چچا ہو اور بتوں کو پوجتے ہو، خیال نہیں آتا تمہیں حضور کے مقابلے پہ آگے ہو جنگ کرنے کے لیے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہمارے اندر تم خرابیاں کمیاں محسوس کرتے ہو، ہماری خوبیاں بھی تو گناؤ نا۔ کہا گیا کہ کون سی خوبیاں ہیں تمہاری جو ہم گنیں؟ کہنے لگے ہم بیت اللہ کی تعمیر میں، آبادی میں کوشش کرتے ہیں، متولی ہیں ہم خانہ کعبہ کے، وہاں ہم خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم بڑی نیکیاں بھی تو کرتے ہیں نا۔ تو خالق کائنات نے یہ آیت نازل فرما دی، ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا، بت پرستوں کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں اور بنائیں۔ مسجدیں تعمیر کرنا، ان کو آباد کرنا بت پرستوں کا کام نہیں ہے، یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے، حق پرستوں کا کام ہے۔ اور وہ بھی ایسے بت پرست اور مشرک ہیں شاہدین علی انفسہم بالکفر، جو خود اپنے کافر ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں، ہم اسلام کو نہیں مانتے، اللہ رسول کے پیغام کو نہیں مانتے، کفر کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسجدوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، خانہ کعبہ کی ہم تیاری اس کی تعمیر میں، مرمت میں، اس کے آباد کاری میں کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا حق ہی نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال جو بھی وہ ظاہر طور پر اچھے کریں وہ سب ضائع ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، اور آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ہاں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں تو وہ آباد کریں، مسجدوں کی دیکھ بھال وہ کریں، تعمیر و مرمت وہ کریں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ وأقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ، اور ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ نماز بھی قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ ان کا کام ہے مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو مرمت کرنا، مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ اس کی آباد کاری کی کوشش کرنا ایمان والوں کا کام ہے، نمازیوں کا کام ہے، زکوٰۃ دینے والوں کا کام ہے۔ لم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایمان والے، نمازی، متقی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہدایت والوں میں، حق راستہ پانے والوں میں اور منزل مقصود تک پہنچنے والوں میں ہوں گے۔ یہی
جن کو یہ حق ہے، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے ایمان کی، حق ان کا یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کی تعمیر و ترقی میں کام کریں، مسجدوں کے انتظامات کریں۔ اسی طریقے خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرم، اس کی تعمیر و ترقی، اس کی نگرانی، اس کا کام بھی مومنوں کا ہی کام ہے، کافروں کا، بت پرستوں کا کام نہیں ہے۔ مزید تشریح آگے آئے گی اگلی آیتوں میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عظیم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔